میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم ہو جیلانی۔ کہاں سے تشریف لائے؟ کنڈری اور ضلع عمر کوٹ، لاڑکانہ، ضلع سانگڑ، شہر کھڈوڑ، حیدرآباد، دادو سے، جامشور و کوٹری، حیدرآباد، کاموگی سے، سجاول، نیو مسلم آبادی، لالہ مرسد، نواب شیخ۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد زبیر اتاری فہد ہے، محمد ابرار اتاری، فیاض حسین اتاری، محمد حمزہ ہے۔ 23 اگست 2023 کو میں نے حیدرآباد میں اسلام قبول کیا تھا۔ مرشد کریم کی زیارت کی نیت تھی اور اس زیارت سے کئی دلوں کو چین ملتا ہے، تو آج ہم بھی حاضر اسی لیے ہوئے تھے کہ ہمارے دل کی صفائی ہو جائے۔ سنتیں اور مصحف سے بندہ محسوس پڑ جاتا ہے جب یہاں آتے ہیں امیر اہل سنت کی صحبت اور فضان مدینہ میں درس و بیان میں حاضری، تو الحمدللہ عمل میں جذبہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں یہ جگہ ایسی ہے نا کہ اس کی کشش ایسی ہے کہ آپ کو کھینچ کے لے کے آتی ہے، تو دل کرتا ہے کہ یہاں پہ بار بار آئے۔ یہاں آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ قرب مرشد نصیب ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے کا ذہن ملتا ہے اور نیکیوں پر استقامت پانے کا ذہن ملتا ہے۔ بڑی روحانیت ملتی ہے، جب بھی آنا ہوتا ہے سکون ملتا ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے یہاں حل ہوتا ہے۔ یہاں آتے ہیں تو نماز کی پابندی بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ٹیچر ہوں، میں نے کہا کہ یہاں سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ مجھے ملا ہے الحمدللہ۔ پہلے جو میری پرسپشن تھی مذاکرے کے حوالے سے بہت زیادہ چینج ہوئی ہے۔ جو میں سمجھتا تھا کہ سمپل باتیں ڈسکس کرتے ہوں گے، بٹ آج جب میں درس نظامی کی کتب کو اور دیگر کتب کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں، تو اب ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں، جو بزرگان دین کی جو کتب جو بہت کمپلیکس ہے، جو علماء پڑھتے ہیں، وہ بکس وہاں سے نکال کے ہمیں وہ چیزیں اتنی سمپلیفائی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ جب دنیا کی جھنجھٹ سے تھک ہار جاتے ہیں تو یہاں آ جاتے ہیں، ہفتے میں ایک بار علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ اولیاء اکرام جو ہمارے ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ شعبہ فیضان اسلام، اس کے سمجھو بڑا مہان کارکردگی ہے۔ دعوت اسلامی تمام دنیا بھر میں ماشاءاللہ دین کا پیغام پہنچاتی ہے، دین کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں کیسے چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کون سا رویہ رکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، امیر سے فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا سیدی میں غوث پاک کی جو تصویر ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تصویر جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے، گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں اگر کہیں بھی ہے تصویر لگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ غوث پاک کی یا اپنے بزرگان دین کی جو بھی تصویریں ہیں یہ لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ماڈرن ڈریسز کی طرف ہی ہمارا چکر ہوتا ہے، کون سا کرتا پہنا اور کس طرح، اور جس طرح میرے اہل سنت نے بڑا ہی اچھا آنسر دیے کہ ہمیں سادگی والا لباس پہننا چاہیے۔ دعوت نہیں ہوتی ہے، بندہ جب اسے چل جاتا ہے، جب دعوت نہ ہو تو یہ شرعاً ناجائز ہے، تو اس میں جانا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں آئے کہ 3 بار پڑھے گا قل اللہ تو اس کو مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ میری بھی نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ اب سے جو ہے ہم وائٹ ڈریس ہی جو ہے پہننے کی کوشش کیا کریں گے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے نا، تو اس حوالے سے امیر علیہ سنت نے جو ہمیں گائیڈ کیا وہ یہ کہ نماز جو ہے پڑھنے میں قیام میں ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے، رکوع میں ہوتے ہیں تو پاؤں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور نظر ہماری کعبہ شریف کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں نماز اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ سارے مستحبات میں سے ہیں۔ حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ ماشاءاللہ کھانا کھلایا کرو اور سلام کو پھیلاؤ، یہ بڑی برکتیں ہیں۔ امیر اہل سنت نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، کئی اسپیشل پرسن مانگتے ہیں جبکہ اچھے بھلے ہوتے ہیں، کام وغیرہ کر سکتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز بہت کامن ہے، یوتھ میں اسپیسیفکلی جب ہم دوستوں میں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو موٹے یہ سب اس طرح کے الفاظ کہہ کے پکارے ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے بہت اچھی ایک چیز ہمیں بتائی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے فیل نہیں کرتا، بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے اگلا شو نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کو دل میں بری لگ رہی ہوتی ہے، اینڈ دین وہ آپ کی دوستی اور آپ کی مختلف چیزوں کو خراب بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ہر وقت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ہمیں جانتا ہو نہ جانتا ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے مجھے سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات یہ سکھائی کہ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی ہے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کیسے ادا کرنا۔ کس کے لیے سوال کرنا جائز ہے؟ امیر اہل سنت نے اس کا جواب دیا کہ جس کے پاس کھانے اور پہننے کو نہ ہو وہ سوال کر سکتا ہے، اور جس کے پاس پہننے کو ہے اور کھانے کو نہیں ہے وہ کھانے کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، اور جس کے پاس کھانے کو ہے اور پہننے کو نہیں ہے وہ پہننے کا سوال کر سکتا ہے۔ ہمیں اولیاء اعظام کی جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خصوصی اسلامی بھائی تھا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی نابین ہو تو اس کو دنیا میں رعایت مل جاتی ہے، کرایہ ہاف ہو جاتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی کیا اس کو کوئی ہاف رعایت ملے گی؟ تو امیر علیہ السلام نے فرمایا ہاف نہیں، فل ملے گی۔ حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے جس بندے کی میں آنکھیں لے لوں اگر وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ پہلے میں بول سن نہیں سکتا تھا، پھر امیر علیہ سنت کی زیارت و ملاقات کی سعادت ہوئی الحمدللہ۔ اب میں
कुछ बोल सुन लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के इज्तिमा में यहाँ पे हाज़िरी हुई है, अभी वापसी हो रही है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल 3 दिन के इज्तिमा में ज़रूर हाज़िर होंगे। फैसलाबाद से काफ़िला लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह। अमीर सुन्नत ने तरगीब दिलाई कि यहाँ पे कसीर तादाद में आशिकान रसूल आते हैं और इनके लिए लंगर रिज़विया का अहतमाम होता है, इसमें हिस्सा मिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नीयत की है, मैं भी अपना हिस्सा पेश करूँगा। उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है मदीना तैयबा में अपने साथ ले चलें। कोशिश की है नमाज सीखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ इस अंदाज से ये नमाज अदा करते हैं। अल्लाह पाक इनकी कोशिशें कबूल फरमाए, मज़ीद इसमें बरकतें अता फरमाए। ये गांव में जा जाके लोगों को दीन की दावत देते हैं। जो न्यू मुस्लिम है उनको बुलाते हैं 63 दिन के कोर्स के लिए, 15 दिन के कोर्स के लिए, हफ्ते के कोर्स के लिए। तो इसी से हमारे को कुछ सीखने में मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज हमने ये इमामा भी सर पे सजाया है और दाढ़ी भी रखी है। ऐसी महफिल होती है जिसमें हमें दुनिया आखिरत हर तरह की चीज़ें सीखने को मिलती है, कमाने की और दीगर जो अपनी परेशानी में होते हैं, फैमिली लाइफ में, रिलेशन, मुख्तलिफ चीज़ों में। तो मैं उनको भी खास तौर पे यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ, ज़रूर आएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर अपनी इस्लाह के लिए पीरो मुर्शिद की सोबत में बैठकर इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम देखते हैं कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, कोई थेरेपी ले रहे होते हैं, सबसे अच्छी थेरेपी जो किसी को मिल सकती है वो यहाँ पे मिल सकती है। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लाम।